السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ راولپنڈی کے جملہ ذمہ داران کو اور جملہ کارکنان کو، ان کے سرپرست حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں 2 اسلامک سینٹرز کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ترقی کی طرف اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور ماہانہ بنیادوں پہ ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغین مختلف علاقوں میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور گاہے گاہے اس عاجز کو بھی حاضری کا موقع ملتا ہے، تو جس شوق سے، جس نظم و ضبط سے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، اس پر میں نے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ مجھے آپ کے وقت کا شدت سے احساس ہے۔ میں تمہیدی کلمات اور تحسین پر مشتمل گفتگو پر زیادہ وقت نہیں دوں گا، اپنے مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ موسم رحمت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوا، اور غالباً یہ آج اس ماہ منور کی پہلی شب ہے، تو گویا ہم استقبال ربیع الاول کی اس خوبصورت مجلس نور میں بیٹھے ہیں، اور اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی جلوہ گری، تشریف آوری ہمارے لیے ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا شکرانہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی پیشانیاں سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح و تقدیس کے ترانے پڑھتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو پائے گا جو اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہمیں اپنی ذات کا تعقل، شعور اور ادراک بھی حاصل نہ ہو پاتا۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جس کو خود ہی کا احساس بھی نہ ہو، اپنی ذات سے بھی آگہی حاصل نہ ہو، جسے معرفت ذات بھی حاصل نہ ہو، شعور ذات بھی حاصل نہ ہو، اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، تو بتاؤ اس کے پلے کیا ہوتا ہے؟ اور انسانیت کا قافلہ خانمہ برباد تھا،
اور لوگوں کو مقصد تخلیق بھی بھول چکا تھا، فراموش کر چکے تھے۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم تخلیق کیوں کیے گئے۔ لات، منات، حبل، عزا، یعوق، یعوس، نصر، کیا کیا بت تھے جن کے آگے وہ اپنی پیشانیوں کے تقدس کو پامال کر رہے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب حضور تشریف لائے تو کائنات کے ہر گوشے پہ، ہر کونے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر دن کا الگ بت، ہر موسم کا الگ بت، ہر مصیبت کے مداوے کے لیے الگ بت، گرمیوں کا الگ، سردیوں کا معبود الگ، نیروز اور مہرجان کی الگ الگ کہانیاں، یزدان الگ اور اہرمن الگ۔ تو آپ اگر وہ کہانیاں پڑھیں اور پھر اس کی اقسام، مٹی کے بت، کانسی کے بت، لکڑی کے بت، صنم، وثن، اور کیا کیا اقسام تھی بتوں کی اور کیا کیا صورتیں تھیں، پھر ان کے سائز چھوٹے اور بڑے، اور لوگوں کی مالی حیثیت کے مطابق بتوں کی ساخت پرداخت تھی۔ آج جب امیر آدمی ایک اچھا گھر بنا لیتا ہے اور اس پر وہ تفاخر کرتا ہے، کیسی بے شعوری کی کیفیت تھی کہ اپنے خدا پر تفاخر کرتے تھے، غریب کو احساس دلاتے تھے کہ تیرا مٹی کا خدا ہے اور میرا سونے کا خدا ہے، میرا پیتل اور کانسی کا معبود ہے اور تمہارا لکڑی کا بنا ہوا وثن ہے۔ تو مجھے بتائیے، جب یہ صورتحال ہو تو پھر خدا شناسی تو کسی کا مطمع نظر ہی نہیں رہے گی۔ تو جب خدا شناسی مطمع نظر نہیں رہے گی تو خود شناسی بھی انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، اور انسانیت کا یہ بھٹکا ہوا قافلہ، مجھے بتائیے وہ کس گڑھے میں، کس ظلمت کدے میں اور کس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تاریخ کو اگر ہم الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے عجیب و غریب واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں نے جو معبود بنائے وہ صرف تراشیدہ معبود ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اجرام فلکیہ کو اپنا خدا مانا، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو۔ انہوں نے مظاہر فطرت کو اپنا خدا مانا، درختوں کو خدا مانا، چوپایوں کو اپنا معبود مانا، حشرات الارض کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کبھی آپ کانٹے کے ساتھ کیچوا لگاتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ کیچووں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو اور چلتی ہواؤں کو لوگوں نے معبود مانا۔ یہ درخت، بالخصوص یہ برگد کا درخت ہے، اور اس کے عمر کے بڑھ جانے سے اس کی شاخوں سے ریشے سے لٹک جاتے ہیں، تو لوگوں نے ان لٹکتے ہوئے ریشوں کو اپنا معبود سمجھا اور ان سے اپنی حاجتیں مانگی، اور ان سے ٹپکتے ہوئے وہ اس کا جو پانی ہے جو دودھیا رنگ کا ہے اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھا، اور اس کو متبرک اور مقدس سمجھ کے اس کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے رہے۔ اس کہانی کو چھیڑے تو بہت عجیب کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر! جو خدا شناس نہیں تھا وہ خود شناس بھی نہیں تھا۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ مٹی کے، یہ کانسی کے، یہ دھاتوں کے بنے ہوئے بت، یہ اجرام فلکیہ، یہ مظاہر فطرت، یہ مختلف اجسام، صورتیں، شکلیں، حیولے، یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ درخت تیرے خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو تیری ضرورت اور خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیری خوراک کی تکمیل کے لیے، اور
تیری دیگر ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ درخت پیدا کیے، یہ جانور تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ کی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ چاند ستارے سورج اجرام فلکیہ یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ نہیں تو دیکھ، درختوں کو پوچھتا ہے، جا ان کو جا کے میرا پیغام دے دے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں سلامیاں دینے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اجرام فلکیہ کو معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ پتھروں کو پوچھ رہا ہے، یہ دیکھ پتھر مٹھی ابو جہل کی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ ہے۔ اب انسان کا شعور کشادہ ہونے لگا، خیال اس نے کیا کہ جن کو میں معبود سمجھ رہا وہ تو انگلیوں کے اشارے پہ جھوم رہے، جس کو میں خدا مانتا ہوں وہ تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے۔ ایک عربی آیا دیہاتی، وہ حضور سے عرض گزار ہوا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے جو کھجور ہے اس کے جو لٹکتے ہوئے خوشے ہیں یہ آپ کی نبوت کی رسالت کی گواہی دیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا پھر انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا، کھجور کے خوشے ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے اور حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اب اللہ کے محبوب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو اشارے سے معجزے سے ٹوٹی تھی اور قدموں میں آئی تھیں اور انہوں نے گواہی دی تھی، صحابہ میں بانٹ دیتے اور وہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، یا اس شخص کو کہہ دیتے کہ تم اٹھا کے لے جاؤ کھجوریں اور جا کے اپنے رشتہ داروں میں یہ شیرینی بانٹ دو، تمہیں ایمان کا نور نصیب ہوا ہے۔ لیکن میرے حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور میزائل داغ دینے کے بعد بٹن دبا کے اس کا ہدف تبدیل کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس عربی سے، اس دیہاتی سے کہا کہ تیرا مطالبہ پورا ہو گیا، اب تو نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں آپ پر ایمان لایا۔ تو آقا کریم نے ان کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہیں جن کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے تھے۔ تو یہ دنیا کو بتایا اور دنیا کو پتہ چلا کہ جن کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں، جن کے آگے سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، وہ تو محمد عربی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے اونٹ کے دیوانہ ہونے کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، چونکہ اونٹ جب پاگل ہو جائے تو وہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے پھر آگے نہیں چڑھتے کہ وہ جان سے مار ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب چلے تو ہم بھی حضور کے ساتھ چلے، لیکن ہمارے دل میں وہ ایک بے چینی تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، ایک خدشہ تھا۔ لیکن جو ہی حضور باغ میں داخل ہوئے تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ ابھی تک تو ہمارے دل میں وہ کھٹکا تھا، لیکن اس نے آ کے پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ جانور ہو کے آپ کے آگے سجدہ ریز ہے، ہم تو انسان ہیں، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کیا کرے۔ تو درخت آ کے سلامیاں دے رہے ہیں، جانور آ کے سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ رہا ہے، اور صرف چاند توڑتے ہی نہیں ہیں، پھر اس کو جوڑتے بھی ہیں۔ سورج جو ہے وہ کھجوروں کو بلاتے نہیں ہیں، پھر واپس شاخ سے جوڑتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی خشک کھجوروں کو ہرا کرتے ہیں اور کبھی توڑ کے قدموں میں لاتے ہیں، کبھی واپس قدموں سے اٹھا کے جڑنے کا کہتے ہیں۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں،
کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو وہ انسان جو بھٹک رہا تھا اور درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، پرندوں کو، پانیوں کو، آگ کو، ہواؤں کو، تراشیدہ بتوں کو، اوثان کو، اصنام کو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوؤں کو پوجتا تھا اور انہیں معبود سمجھتا تھا، جب حضور نے ان سب کو قدموں میں بلایا تو دنیا کو سمجھ آئی کہ یہ کائنات تو حضور کی انگلیوں کے اشارے پہ رقص کر رہی ہے، جس کی انگلی کا یہ کمال ہے کہ یہ شمس و قمر بھی لرزتے ہوئے قدموں میں آ جائیں، اس رب محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیشانیوں کو تقدس کا نور نصیب ہوا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا، اسی دہلیز سے نصیب ہوا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی میں اور آپ جو توحید کے پجاری ہیں، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، آج بھی یہ پیشانیاں کسی مادو کے آگے جھکی ہوتی، ہماری پیشانیوں کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا، اور جنہیں حضور کی دہلیز نہیں ملی وہ آج بھی اندھیرے میں، وہ آج بھی ظلمت میں ہیں، وہ آج بھی گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں دور کی کہانی آپ کو نہیں سناتا، یہ آپ کی ہمسائیگی کے اندر جو ملک بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، دیکھیے کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنی بھاری بھرکم، اور بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس سے اپنی ضرورتیں مانگ رہا ہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے۔ اور دوسری جانب یہاں ایک بچہ بھی شعور کی اس منزلوں پہ ہے کہ میرے رب نے اس کو باطن کی اجالے بخش دیے ہیں۔ میں اپنی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 7-8 سال ہوگی، 10 سال لگا لے، تو وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو میں نے اس کو ذرا تھوڑی تلخی سے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ مجھے لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ حضرت وہ میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھنٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ 5ویں 4تھی کلاس کا طالب علم ہے، اس نے کوئی نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام نہیں پڑھے، یہ درس نظامی کا طالب علم نہیں ہے، اور اپنے پانچے کے اوپر کسی جانور کے پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کر رہا، اور دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو مقدس سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، اس تعفن سے اس کا دماغ نہیں پھٹتا، وہ اس کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اور گاؤ موتر کے نام سے اس کو مقدس اور تقدس اس کو فراہم کر رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو سمجھ نہیں سکا، یہ 7 سال کا بچہ کیسے سمجھ گیا؟ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالے اگر نصیب ہوئے ہیں تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوئے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ایک مدت سے ایک دوسرے ہمسایہ ملک میں رہتا ہے، چائنا میں۔ تو میں نے اس کو کوئی 20 سال کے بعد وہ ملنے کے لیے آیا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے مادی حالات اور ان کی مادی ترقی کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، میں ان کی مذہبی صورتحال کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بہت سارے لوگ لامذہب ہیں لیکن ان میں بت پرست بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، اور جو بت پرست ہیں ان کی پھر اس نے کچھ تفصیلات مجھے بیان کی، تو ایک بڑی عجیب بات اس نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے، زوم ان کا یہ ہے کہ ان بتوں کے نام پر کرنسی جلائیں، اپنی دولت کو آگ لگائیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ہمیں تو اللہ نے کیسا خوبصورت نظام دیا ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے یا خود کھا لیں یا اپنے بھائیوں کو کھلا دیں، غریبوں کو کھلا دیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں
وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. لیکن وہاں کرنسی جلائی جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ، لیکن پھر کہنے لگا تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا میرا ایک ملنے والا دوست ہے تو وہ بہت کنجوس ہے. میں ایک دن اچانک اس کے گھر گیا کسی کام پر، تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور کافی زیادہ جلا رہا تھا اور نوٹ بھی بڑے والے تھے. تو مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا، یہ تو چائے کی پیالی پلا کے راضی نہیں ہے اور اتنی بڑی بڑی گڈیاں جو ہے وہ نوٹوں کی جلا رہا ہے، تو بڑا حوصلہ ہے اس کا. تو میں اس کو پوچھا کہ یہ تمہارا حوصلہ اور اتنے پیسے جلاتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا یہ فوٹو کاپیاں اصلی والے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یار تم اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے. تو اس نے کہا یہ بھی کب اصلی والے؟ تو مجھے بتائیے کہ آج کی تاریخ میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں اصلی جلا رہا ہوں یا کہ نقلی والے جلا رہا ہوں، اور پھر بھی اس کو خدا مان رہے ہیں، تو میں درود نہ پڑھوں محمد عربی پر کہ ہمارے اعتقاد کا عالم یہ ہے، چاہے کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں دوپہر کے وقت. تو مائیں انہیں ایک بند کمرے میں بلا کے کہتی ہیں کہ بیٹے یہاں پانی پی لو، کوئی بات نہیں تمہارا چڑی روزہ ہو جائے گا، اور یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچہ بھی کہتا ہے ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہاں وہ گڈیاں جلا رہا ہے نوٹوں کی اور کہتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا. اور ہم نے جس رب کو دیکھا بھی نہیں، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر. اقبال نے کہا کہ انسان تو محسوسات کا عادی ہے، جس کو دیکھتا ہے تو مانتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا بھی نہیں. اللہ اکبر. قوم موسیٰ نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے. قوم ضد میں آ گئی. پھر کہا چلو میرے ساتھ چلو. 70 لوگ سردار گئے اور اللہ نے تجلی طور پہ ڈالے اور منعکس ہو کے ان پر آئی. 70 کے 70 ڈھیر ہو گئے، آغوش موت میں اتر گئے. کون تجلی کی تاب لا سکے؟ تو کہا مالک اب قوم تو میری عجیب قوم ہے، کہے گی جو 70 لے گئے وہ بھی مروا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندگی بخشی. اللہ اکبر. تو قوموں نے کہا کہ ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن میں قربان جاؤں حضور کی امت نے نہیں کہا کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. کبھی ہم میں سے کسی نے مطالبہ کیا اسے دیکھیں گے تو مانیں گے؟ کہا بس تجھے دیکھ لیا تو اسے دیکھ لیا. من رعانی فقد رعا الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھ لیا. میں جمال الہی کا آئینہ ہوں. اللہ اکبر. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو ہم نے دیکھا بھی نہیں لیکن یقین کی بجلیاں. تو ورنہ آج ہم بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور نہ جانے کیسے کیسے کس کس دھات کے. آپ حیرت زدہ ہوں گے، میں کوئی لطیفے سنانے کا مزاج نہیں رکھتا لیکن موضوع چھڑ گیا ہے. چائنا میں فیکٹریاں ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک کے لیے چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، درمیانے سائز کے خدا بناتی ہیں، اور ان کی فیکٹریوں میں پھر وہ کارٹنز کے اندر پیک ہوتے ہیں، اور پھر آ کے غریب آدمی چھوٹا خریدتا ہے، جو تھوڑا سا متوسط ہے وہ بڑی قیمت کا خدا خرید لیتا ہے، اور جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ بڑی قیمت اس سے بڑے سائز کا. اور اس جب کہ دنیا شعور کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے، آج دنیا لاجک کی بات کرتی ہے، لیکن پھر بھی فہم اور ادراک اور عقل اور خرد کی قسم کرسی کا عالم دیکھیے کہ وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے معبود تو ہمسایہ ملک کے اندر بھٹی کے اندر جو ہے وہ گلا کر کے ربڑ اور پھر اس کے بنائے جاتے ہیں، یا کانسی کو ڈھال کر کے پھر اس کے سانچوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں انہیں خریدنا پڑتا ہے، اور پرانے ہو جائیں تو پالش کروانا پڑتا ہے یا پھر ان کو پھینکنا پڑتا ہے. کیسے تمہارے معبود ہیں جو پرانے بھی ہوتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص اپنی کہانی سناتا ہے، تو ایک کہانی کا رخ یہ بھی ہے کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر ایک سفر پہ جانا تھا، اور وہ سفری معبود الگ رکھتے تھے. گھر کے اندر جو بڑے سائز کا بت پڑا ہے وہ الگ ہے،
اور جو سفر کے اوپر بیگ کے اندر رکھتے تھے سفری معبود کہ راستے میں نکالیں گے پوجا کریں گے، وہ چھوٹے سائز کا ہوتا، جیبی سائز وہ ساتھ رکھ لیتے. تو وہ کہتے ہیں میں نے چھوٹا ایک بت آٹا گوندھ کر کے اس کے اندر سریش ڈالی اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور پیک کر کے میں نے اپنے سامان میں رکھ لیا، اور راستے کے اندر جب بھی وقت عبادت آتا اس کو نکالتا پوجتا. میرا جو اندازہ سفر تھا اس کے مطابق میں نے توشہ سفر لیا تھا، لیکن کچھ دن سفر کے اوپر چلے گئے اور میرا توشہ ختم ہو گیا. ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب میرے سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو میں نے مجبور ہو کے اپنے خدا کو ہی جو ہے وہ اپنے بیگ سے نکالا، پتھر پر رکھا، پھر دوسرے پتھر سے اس کو کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، اور پھر کھاتے ہوئے میں نے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. مجھے بتائیے جو معبود اپنے پجاری سے اپنی جان نہیں بچا سکتا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا میرے پوجا کرنے والے اتنا ترس تو کر، کل تک میں تیرا خدا رہا ہوں، اب تو اس کو دانتوں سے چبا چبا کے تاریک اور غلیظ معدے میں پھینکے گا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا، اتنا تو ترس میرے پہ کر، آخر میں تیرا خدا رہا ہوں. لیکن وہ جہالت انسان کو وہاں تک لے گئی. مجھے اور آپ کو ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھنا چاہیے کہ ہمیں ایک واحد احد صمد بے نیاز رب کا تصور دیا جو قادر مطلق ہے اور جو ہے وہ احکام کی تنفیذ بھی کرتا ہے اور تدبیر بھی فرماتا ہے. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں اور ہمارے یقین کی بجلیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے رگ و ریشہ کے اندر یوں ماہو نفوذ فرمائی ہیں. تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کی جتنی بھی روشنیاں ملی ہیں، زندگی کا جتنا بھی اجالا حضرت انسان کو نصیب ہوا ہے وہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے. تو پھر ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی ہم حضور کے قصیدے پڑھتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. یہ تو ایک رخ تھا انسانی شعور کو جو نور حضور کی دہلیز سے ملا. اب آئیے قرآن اٹھائیے اور عربوں کی تاریخ پڑھیے. اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی کو یہ خبر پہنچتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، اس کا رنگ فک ہو جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہوتا یہ کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا. بعض قبائل میں تو یہ 100% رواج تھا اور بعض قبائل میں جزوی طور پہ مروج تھا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے اور اس پر فخر سے سر اٹھاتے تھے کہ ہم نے اپنی آبرو بچا لی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کی ہے. داہیہ قلبی جس پر حضور کی نظر پڑی، اللہ اکبر. ہماری تو 6 گھنٹے کی تقریر سے فرق نہیں پڑتا، لیکن داہیہ قلبی گزر رہے تھے تو آقا کریم نے دیکھ کر کہا داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. بس ایک ہی جملہ کہا. داہیہ کہتے ہیں رات کو میں سونا چاہتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی، یہ جملہ کان میں گونجتا ہے، یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. صبح ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. لوگ حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، خالی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، نیچے بیٹھنے لگے تو حضور نے چادر اتار کے ان کی جانب اچھال دی. قسمت اچھی تھی، چادر بچھا کر بیٹھنے کی بجائے انہوں نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے جوڑ لیا اور عرض کیا کہ میں اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا ہوں. فرزدق شاعر کا دادا المجاشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اپنے قبیلے کی 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں شاعر تھا، میرا دل پسیج جاتا، تو میں اس کو بیٹی کی محبت کا احساس دلاتا، اجاگر کرتا تاکہ اس کے دل میں بیٹی کا پیار جاگے اور وہ اس برے کام سے رک جائے. یا میں 1-2 گابن اونٹنیاں اس کو دے کر کے اس کو لالچ دے کر کے اس بیٹی کی جان بچا لیتا.
یا اس بیٹی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا اور میں اس کی جان بچا لیتا۔ اس طرح 1 2 10 نہیں، میں نے 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے میں نے بچائی ہیں۔ تو کیا مجھے زمانہ کفر میں، یہ اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، کیا کفر کے زمانے میں کیا ہوا میرا یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا، اس نے کہا حضور مجھے اس کا کوئی صلہ ملے گا کہ نہیں جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ عمل کیا؟ تو فرمایا کیا تجھے اس کا صلہ ملا نہیں کہ اللہ نے ایمان دے دیا؟ تو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور اپنی بیٹیوں کو، ذرا تصور تو کیجئے، بیٹی تو گھر کی زینت ہوتی ہے، بیٹی تو 4 دیواری کی رونق ہوتی ہے، آنگن کا نور اور بہار ہوتی ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی رونق ہے، 4 دیواری کی آبرو ہے۔ پھر آخر میں ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں سینے پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ اللہ نے بیٹی کے دل میں جو باپ کے لیے پیار رکھا ہے، جو محبت رکھی ہے باپ کے لیے، وہ ایک الگ جہاں ہے۔ اور ایک باپ اتنا ظالم اور سنگ دل ہو جائے کہ اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرے اور وہ چیختی چلاتی رہ جائے۔ عرب کی وہ کہانی ہم نہیں بھول سکتے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی کہانی خود سناتا ہے دور رسالت مآب میں، کہ وہ کہتا ہے میں سفر پہ گیا تو میری عورت امید سے تھی اور مجھے کئی سال لگ گئے۔ جب میں واپس آیا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی اور وہ اس کی ماں نے اس کے دل میں میری بہت محبت ڈالی تھی، وہ اس لیے کہ یہ محبت کرے گی تو باپ کا دل نرم ہوگا۔ تو جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہ دوڑ کر کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مجھے مخاطبت کرنے لگی۔ اور وہ سنا رہے کہانی خود، کہتا اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن ان ظالمانہ رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا میں۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا اور کہا ایک تو سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ تو میری بیوی سہم کے رہ گئی کہ یہ تو اس کی نرم اور گداز باتوں سے نرم نہیں ہوا، اس کو تو اور غصہ چڑھا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا تو وہ کہتا ہے جب میں اس کے لیے گڑھا کھودا تو بیٹی کو نہیں پتا تھا، وہ اس کو کھیل سمجھ رہی تھی اور میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے سمجھا جان چھوٹی، کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا یا کسی جانب چلی گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دور کہیں سے وہ اپنا دوپٹہ بھگو کے لائی تھی اور اس نے جو ہے وہ میرے ماتھے سے وہ مٹی صاف کی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا۔ خیر جب گڑھا کھود لیا اور میں باہر نکلا تو بیٹی سمجھی کہ باپ کسی مشقت میں ہے تو اب اس کا کام مکمل ہو گیا، تو اس نے سکھ کا احساس جیسے لیا ہو کہ میرے باپ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ لیکن میں باہر نکل کے اس کو دھکا دیا اور اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ پہل تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی اور میری جانب باہیں اچھالتی رہی، لیکن جب مٹی سے اس کی سانس دبنے لگی تو وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری جانب دیکھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں اتنا صفاق ہو گیا تھا کہ وہ مجھے باپ باپ کہہ کے پکارتی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی انڈھیلتا رہا۔ پھر اس کے ہاتھ ابھی باہر تھے لیکن اس کا منہ مٹی سے ریت سے دب گیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی جنبش اور حرکت بتدریج کم ہو رہی تھی اور میں اوپر مٹی ڈالتا رہا اور پھر گھر جب پہنچا تو اس کی ماں کی اداسیاں بھی میں نے دیکھی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی دبی ہوئی چیخیں اور سسکتی ہوئی میری وہ بیٹی اور اس کے ڈولتے ہوئے ہاتھ اور اس کی آنکھوں کے اندر پیار اور زندگی کی بھیک مانگنے کا انداز آج مجھ کو تڑپا رہا ہے۔ اور وہ روتا جا رہا تھا اور بات سناتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے لوگ زندہ درگور کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے۔ جب زمانہ اتنا صفاق ہو گیا تھا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک صدائے دل نواز بلند کی، آپ نے سنی ہے، سب تک وہ آواز پہنچی ہے۔ کسی کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہوگی، اردو مفہوم کے ساتھ تو سب کو یاد ہے کہ میرے آقا نے اس دور میں اس زمانے میں کھڑے ہو کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو اس تناظر میں ذرا دیکھیں کہ جب حضور نے جس دور میں یہ بات کہی اس دور میں یہ وہ، اور یہ بات بتاؤ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ القتل، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، لیکن فیصلہ سب سے پہلے قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ترجیحاً سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ پہلے لایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا، کیا گناہ تھا ان بچیوں کا؟ نہ کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ کسی نے سوگ بنایا، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ اس کے لیے کسی نے جلوس نکالا، دب گئی ریت میں، ظالم باپ مٹی ڈالتا رہا، سسک سسک کے وہ ریت کے اندر گھٹ گھٹ کے مر گئی، اور کوئی ان کا مقدمہ لڑنے والا نہیں تھا، کوئی ان کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، بلکہ یہ ظالمانہ اقدام کرنے کے بعد جب باپ آیا تو لوگوں نے واہ واہ کہا کہ تو نے ایک مشکل سے جان چھڑا لی ہے۔ تو جب بیٹیاں یوں زندہ درگور ہو رہی تھیں تو اللہ کے محبوب فرمایا لوگوں سن لو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی تربیت کرے، ان کو جوان کرے، پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ شخص میرے یوں نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی یہی اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے جھانک کے دیکھیے، کہاں بیٹیاں قتل کر کے، بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ آج بیٹیاں عزت کا نشان بن گئی۔ حدیث پاک میں امرأ مردودہ کے بارے ذکر آتا ہے۔ امرأ مردودہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاتون جو طلاق یافتہ ہو، بدصورت ہے اور خاوند نے قبول نہیں کیا، دھکے دے دیے، اب وہ کہاں جائے گی؟ واپس پلٹ کے وہ بوڑھے باپ کے دروازے پہ آئے گی۔ زمانے نے دھکا تو دے دیا لیکن باپ تو دروازے سے نہیں دھکیل سکتا۔ وہ بیٹی واپس باپ کے پاس آ گئی، باپ نے مزدوریاں کر کے، دکھ جھیل کے، تکلیفیں سہ کے، اوور ٹائم لگا کے اس بیٹی کی ضرورت کو پورا کیا۔ کوئی بڑا نیکوکار نہیں تھا، اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوتی رہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں جب اس باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ لڑکی کھڑی ہو جائے گی، رب سے لڑے گی، بحث کرے گی۔ اللہ، امرأ مردودہ پلٹائی ہوئی لڑکی رب سے بحث کرنے لگ جائے گی، مالک تو نے نہ مجھے عقل دی نہ مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہیں کیا، یہی تو بوڑھا تھا جو میرا سہارا بنا، آج اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، میں تو نہیں جانے دوں گی، یا مجھے بھی پھینک کے اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دے، میں نہیں اس کو جانے دوں گی۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے اللہ اس خاتون کی سفارش اور ضد مان کے اس کے باپ کو جنت عطا کر دے۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی اور کہاں بیٹیوں کے سبب سے باپ جنت کا مسافر بن رہا۔ میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ آج مال روڈ سے لے کر کے عالی نصب شاہراہوں پر جب کتبے اٹھا کے شریعت سے بغاوت کرتی ہوئی خواتین اسلام کو اتار پھینکنا چاہتی ہیں، اسلام کو بوجھ سمجھتی ہیں، میں کہتا ہوں 14 صدیاں پلٹ کے دیکھو، تمہارا تو وجود بھی دنیا گوارا نہیں کرتی۔ ایام خاص میں عورت کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، تاریخ پڑھو، افلاطون جیسے بڑے بڑے فلسفیوں کی کہانیاں پڑھو، انہوں نے عورتوں کو از قبیل جن سے انسان ہی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ عورت انسان کی ہم شکل ضرور ہے، انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، دودھ پلا کے جوان بھی کرتی ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ یہ دنیا کے فلسفیوں کی کہانی ہے۔ وہ عورت کو از قبیل جن سے انسان بھی نہیں مانتے۔ اور بدھ نے کہا تھا خدا کے قرب میں سب سے بڑی رکاوٹ
عورت ہے. اگر آپ خدا کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے الگ ہونا پڑے گا. یہ ناپاک وجود ہے. یہ بدھ نے کہا تھا. لیکن سنو سنو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا. جب دنیا کے دانشور کہہ رہے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے اپنے آپ کو روحانی قرار دینے والے کہہ رہے ہیں کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے, خدا کے راستے میں اس کے قرب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس کے برتن الگ کر دو. یہ انسان نما ضرور ہے, انسان نہیں ہے. جب عورت کو بدی کا سرچشمہ کہا جا رہا ہے, اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا. جب یہ کہا جا رہا ہے تو میرے حضور کیا کہتے ہیں, مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی. فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی. کہاں وہ دین, کہاں وہ فکر, اور کہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا لایا ہوا پاکیزہ دین. تو میں کہتا ہوں تم کس آزادی کی بات کر رہے ہو. انسانیت کو توہم کی سے آزادی سے لے کر کے انسان کو صنفی آزادی تک ہر طرح کی شان اور شوکت اور عظمت اور رفعت جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. آج عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, بہن ہے تو وقار کی مسند پہ بیٹھی ہے, بیٹی ہے تو چار دیواری کی رونق ہے, بیوی ہے تو وہ محبوبہ کی مسند کے اوپر براجماں ہے, جلوہ فروز ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے, جبکہ اس کو بدی کا سرچشمہ قرار دیا گیا تھا. میں تاریخ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو عکاس کے میلے میں 3 سکے بیٹے نے, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا, حقیقی بیٹوں نے, جو دوسرے بیٹے کرتے تھے وہ تو تاریخ کا دردناک بات ہے. ترکے میں ماں بٹتی تھی, یہ تاریخ ہے. جس طرح سامان بٹتا ہے تو باپ کی سوتیلی بیویاں جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی ترکے میں بٹتی تھی, وہ بھی مال کے طور پہ تقسیم ہوتی تھی کہ یہ تیرے حصے میں آئی, یہ میرے حصے میں آئی. لیکن تاریخ کا حوالہ ہے کہ عکاس کے میلے میں 3 بیٹوں نے 900 درہم کے اندر اپنی حقیقی ماں کو فروخت کیا ہے. یزدگرد دوم نے اپنی سکی ہمشیرہ کے ساتھ شادی رچائی ہے. تاریخ تو دردناک ہے, لیکن عزت کی مسند پر کس نے بٹھایا؟ تو جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. ہمارا دل بھی درود پڑھتا ہے, ہمارے روحیں بھی درود پڑھتی ہیں, ہماری زبانیں بھی تقدیس کے ترانے پڑھتی ہیں اس آقا و مولا پر کہ جن کے دم سے انسان کو زندگی اور انسان کو نور نصیب ہوا اور ان رشتوں کا تقدس اللہ اکبر بحال ہوا. ورنہ کیا ان کا تقدس اور کیا ان کی عزت اور کیا ان کی تکریم تھی, تو یہ تو حضور نے دی. قرآن بتاتا ہے نا, فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یہ قرآن نے کہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ وہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے. کھانا دینا اور بات ہے, وہ تو بچا ہوا کھانا کہیں پھینکنا ہے تو کسی کو دے دیں, اصل عزت ہے, انسان عزت مانگتا ہے. تو یتیم کی تکریم کا حکم دیا گیا, لیکن یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے. جس معاشرے میں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا مولا کہتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں کہیں. اللہ انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, اس طرح ہم ہوں گے قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. بلکہ فرمایا سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو آج تو ہر تیسرا بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے, تو وہ بتائے گا کہ کون سا گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی میں ہے وہ گھر اچھا ہے, کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے, بنیادی ضروریات جو انسان کی ہے وہ اس کے قریب ہوں گے. کسی نے کہا نہیں جو کسی پہاڑ کی بلندی پر ہوگا, وہاں دور تک پھیلے ہوئے نظارے لطف دیتے ہیں, وہ گھر اچھا ہوگا. کسی نے کہا جو ساحل سمندر پر ہے, دریا کنارے, لوگ بڑے بڑے دریاؤں کے اور بڑے بڑے تالابوں کے کناروں پر گھر بناتے ہیں, کہتے ہیں وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا کہیں بھی ہو لیکن کشادہ ہو وہ اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جناب دیہات کا موسم بڑا دلربا ہوتا ہے, دیہات میں کھلے کھیتوں میں گھر ہو تو وہ بہت اچھا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہے, اس میں یتیم رہتا ہو,
اور اس کی اس طرح عزت ہوتی ہے جس طرح اولاد کی عزت ہوتی ہے، فرق نہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، وہ افضل، اشرف اور بہتر گھر ہے۔ تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو، اس کو باپ نہ یاد آ جائے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت نہ کرو، اس کو اپنا شوہر یاد نہ آ جائے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو کہ اس کو اپنی محرومیوں پر دکھ اور تکلیف زیادہ نہ بڑھ جائے۔ یہ کتنا پاکیزہ دین ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، چونکہ اگر ان تک خوشبو چلی گئی اور وہ ضد کر بیٹھے تو ان کے دکھے ہوئے درد کا مداوع کس کے پاس ہوگا۔ کتنا خوبصورت معاشرہ اسلام نے دیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے انسان کی ضرورتوں کو، انسان کی فطری نزاکتوں اور کمزوریوں کو اور انسان کے قلوب کی لحاظ کو کس طرح ملحوظ رکھا ہے اور کس طرح لوگوں کو تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انسانیت سیکھنی ہے تو اسی دہلیز پہ آنا ہوگا، اور اگر اخلاقیات سیکھنے ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، اگر خودی کا سبق لینا ہے تو اسی دہلیز پہ آنا ہوگا، اگر خدا شناسی کی اجالے پانے ہیں تو اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ تو میں اور آپ ہزار بار بھی حضور کے ذکر سے اپنی زبانیں روزانہ تر کریں اور ان پر درود و سلام کے نغمے پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی لگا دیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ یہ تو شعوراً فکراً طے ہے، ہم مانتے بھی ہیں، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جو تجدید ہو جائے اور انسان کے اوپر جو غفلت کے پردے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ ان سب چیزوں کا جو میں نے باپ کے سامنے رکھی کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سب باتوں پر ایمان، یقین، تیقن آپ سب کو حاصل ہے۔ یہ آپ کے ذوق کی افزودگی کے لیے، آپ اور میری غفلت کو دور کرنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے سب کچھ بیان ہوا ہے۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے، جس کے اتنے احسان ہمارے اوپر ہوں اس کے حق بھی ہمارے اوپر ہیں۔ تو کیا ایک رات کے نعرے لگانے سے، ایک دن کا جلوس نکالنے سے، یا چند لمحوں کے لیے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جانے سے کیا وہ حق ادا ہو جاتے ہیں؟ تو یقیناً آپ اور میں یہی کہیں گے نہیں، تو مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی اپنے آقا و مولا کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ ایک دن نہیں، ایک ساعت نہیں، ایک گھڑی نہیں، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارے معاملات، تمہارے رویے، تمہارا کردار، تمہارے اخلاقیات ایسے ہونے چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو تو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ان کے احکام کو ماننا، یہ تو اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ غلام اور محب، اس کی محبت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو سمجھے۔ ایک تو ہے کہ محبوب فرمائے اور اس فرمان پر وہ عمل پیرا نہ ہو، یہ تو انتہائی اس کا گھٹیا پن ہوگا۔ محبوب نے فرمایا نہیں ہے، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی منشا کو سمجھتا ہو۔ میں آؤ تمہیں مدینہ المنورہ کی گلی میں لے چلو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے مدینہ المنورہ کے اندر، تو ایک مکان ایسا بنتا دیکھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ روک کے اتنا پوچھا، یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔
کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے۔ کہا کچھ نہیں، لیکن حضور کے چہرے پر خوشی کے، پسندیدگی کے کوئی آثار حویدہ نہیں ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ آقا کریم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج میں ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے سیاست تک دیکھیں، کاروبار سے لے کر کے اپنی معاشرت تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا کیا کیا حضور کو، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی یاری، محمد دی محبت، محمد دے رنگ وچ، انہی کے رنگ میں اے ٹھگ بازیاں پیارا جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے اور آپ کو اس طرز کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کی رضا کس میں ہے۔ ایک شخص بحرین سے آئے اور انہوں نے حضور کو سلام پیش کیا، آقا کریم نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو سلام کرتے ہوئے دوسری جانب رخ ہو جاتا ہے، بالخصوص رش میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے رخ پھیر لیا تو وہ یہ سمجھے شاید رش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حضور نے اعراض کر لیا۔ تو وہ جدھر حضور نے رخ کیا تھا ادھر جا کے انہوں نے حضور کو سلام کیا، لیکن آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام میرے سے ناراض ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور ناراض کیوں ہیں، لیکن ناراض ہیں، حضور نے اعراض کیا، رخ پھیرا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو؟ آج تو اگر باپ سے، مرشد سے، استاد سے، کسی بڑے سے، کوئی بڑا کسی پہ ناراض ہو جائے تو چھوٹے کو پتہ نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے تو وہ خود ناراض ہو جاتا ہے، وہ آگے سے خود ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ حضور کی ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے سلام پیش کیا، حضور نے اعراض کیا۔ تو انہوں نے غور کیا اور پھر کہا ہاں یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ ناراضگی کا سبب ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور نے امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی منع کر دیا ہے۔ سونا، چاندی اور حریر، ریشم، یہ مردوں کے لیے جمع، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے کے وزن تک نہ پہنچتی ہو، شرن جائز رکھی گئی۔ باقی سونا بھی اور چاندی بھی اور حریر بھی مرد کے لیے حرام ہے، اور تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ یہ گناہ بے لذت ہے اور آتش دوزخ کا انگارہ حضور نے قرار دیا۔ تو کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو، تو چونکہ تم آئے ہو تمہیں پتہ نہیں تھا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سبب ہوگا ناراضگی کا۔ انہیں بھی لگا، وہ آگے گئے، حضور سے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، اور ساتھ اتار رہے ہیں، اور کہا حضور یہ رہی۔ تو حضور نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ناراضگی ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب گفتگو فرماتے رہے، وہ بھی بیٹھے رہے، باقی لوگ بھی بیٹھے رہے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹنے لگے تو وہ بھی اٹھ کے جانے لگے، تو کسی نے ان کو آواز دی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، چونکہ تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن قیمتی دھات کی ہے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس پہ میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھا۔ واللہ لا آخذہ، کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، وقد طرحہ رسول اللہ، جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اور آپ جائزہ لینا ہے اور یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ہم نے کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہے، ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جو حضور نے پھینک دی ہے، ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہے۔
ہم نے کوئی ایسا انداز زندگی تو نہیں اٹھا رکھا جو حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے رنگ میں رنگنا ہوگا، اور پھر اسی جملے پہ کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو، تمہیں بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔